سلامتی امان میں ہوں آپ کا میزبان صداقت حسین. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ڈیجیٹل. زمانہ جاہلیت میں تو ہم نے دیکھا کہ عورتوں کو دفن کیا گیا, زندہ درکور کیا گیا. جاہلیت تھی, اویئرنیس نہیں تھی, کچھ چیزوں کا احساس نہیں تھا. بیٹی پیدا ہی معیوبی سمجھی جاتی تھی, عورت کو ویسے ہی ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی 14ویں صدی ہے, زمانہ جدید ہے, اے آئی کا دور ہے, ٹیکنالوجی ہے, سائنس ہے, اور جدت سے جدت آ رہی ہے. لیکن اس کے اندر کیا خامیاں تھیں, کیا خوبیاں تھیں اس معاشرے کے اندر کہ آئے روز پاکستان میں کبھی تو عورتوں پر تیزاب پھینکا جا رہا ہے, کبھی تو عورتوں پر تشدد کیا جا رہا ہے, کبھی تو کراچی والا واقعہ وہ بابا صاحب جا کے اپنی بیگم کو قتل کر دیتے ہیں, اور کبھی کوئی بیٹی کوئی بہن ٹک ٹاک بناتی ہے, کوئی تصویر اپلوڈ کرتی ہے سوشل میڈیا پر, تو اس بات کو آرے ہاتھوں لے کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا زندگی اتنی ہی سستی ہے؟ کیا زندگی کو اتنا ہی سستا لیا ہے, ایک کوے کی مانند لیا ہے, بھئی جسے چاہیں جہاں چاہیں مار دیں؟ تو یہ سلسلہ جو ہے پاکستان میں ابھی حال ہی میں بہت سے واقعات جو ہیں عورتوں کے تشدد کے حوالے سے, عورتوں کو قتل کرنے کے حوالے سے, تیزاب پھینکنے کے حوالے سے منظر عام پہ نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہی تنقید عورتوں کی جانب سے کی گئی. سوشل میڈیا پر عورتوں کا سمندر امڈ آیا. انہوں نے کہا اگر ہم مرد پر تیزاب پھینکیں تو کیا مرد اپنا چہرہ چھپاتے پھریں گے؟ پوائنٹ تو ویلڈ ہے عورتوں کا دیکھا جائے تو. آپ ہر جگہ پہ عورت کو ہی ایک حقارت کا, ایک تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کوئی ایک فریڈم آف رائٹ ہے, آپ گھر پہ ہی اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو قتل کر دیتے ہیں, بیوی کو ایون قتل کر دیتے ہیں. 14ویں صدی ہے بھائی, جدت سے جدت ہے, زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر عورتوں کو بجائے ان کے حقوق دینے کے قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور زندہ درگور کر رہے ہیں. جو 1400 سال پہلے ہوتا تھا آج وہ کر رہے ہیں. اسی واقعے پر ایک بات کریں گے. کوئٹہ کے اندر ایک ٹک ٹاکر تھی جو کہ امریکہ سے آئی تھی 27 سال بعد, تو ان کو ان کے والد اور ماموں نے ہی قتل کیا. اور انوار الحق صاحب جو کہ ان کے والد ہیں, انہوں نے اپنی مدیت میں نامعلوم افراد پر 302 کا مقدمہ گوالمنڈی تھانہ میں درج کروایا 1.5 سال پہلے 2025 جنوری میں. اور جب قتل 15 جنوری کو یہاں پر ہے, جب قتل کا مقدمہ کوئٹہ میں جا کے موبائل کے تھرو جب پکڑا گیا, سینئر جو ہے تفتیشی انویسٹیگیشن کا سپرد کیا گیا, تو قاتل ماموں اور ابا جان ہی اس کی لڑکی کے قاتل نکلے. تو شرم نہیں آتی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ اور ابھی حال ہی میں کوئٹہ کی عدالت نے باپ اور اس کے ماموں کو عمر قید سزا سنائی ہے, اور ساتھ 2 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ آئے روز یہ واقعات, قتل جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ جس کو چاہے جہاں چاہے مار دو. کیونکہ والد صاحب 27 سال امریکہ میں مقیم تھے, اس ٹک ٹاکر کی امریکہ میں ہی جو ہے پیدائش ہوئی, امریکہ میں ہی تعلیم حاصل کی. 14 سالہ ٹک ٹاکر کو باپ اور ماموں نے ہی قتل کیا. تو تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. تو یہ صورتحال ہے. اس 14 سالہ لڑکی کا جو مقدمہ ہے والد کی مدیت میں گوالمنڈی تھانہ میں 28 جنوری کو درج کروایا گیا. لیکن جب تفتیش ہوئی تو تفتیش کرتے ہوئے کچھ شکوک و شبہات جو ہیں ان کے بیانات میں نظر آئے, جو کہ ایس ایچ او گوالمنڈی تھانہ کا کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ جب شکوک و شبہات ہمیں نظر آئے تو یہ کیس ہم نے سینئر افسران کو ریفر کیا. جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی, انویسٹیگیشن ہوتے ہوئے پتہ چلا کہ اس لڑکی کو اصل میں جو قتل کیا گیا, ہیرا نامی ٹک ٹاکر جو ہیں 14 سالہ لڑکی کو, اصل میں مارنے والے مجرم جو تھے اس کے اپنے ہی تھے. تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, تو اپنے باپ نے ہی اپنی بیٹی کو قتل کر دیا, اور اس میں ماموں بھی ملوث تھے. واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 15 جنوری 2025 کو لاہور میں یہ جو انوار الحق صاحب ہیں یہ پہنچتے ہیں, اور اس کے بعد 27 جنوری کو جاتے ہیں بلوچی سٹریٹ کوئٹہ میں, وہاں پر اپنے بھائی نسبتی کے گھر, اور رات کو کہتے ہیں کہ مجھے فائرنگ کی آواز آتی ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہیرا ابو ابو کی آوازیں لگا رہی ہے, اور ہیرا کو محلے داروں کے ساتھ مل کر سول ہسپتال کوئٹہ میں جب منتقل کیا جاتا ہے تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہیرا جو ہے زندگی کی بازی ہار جاتی ہے. وہاں پر جو مقامی ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر عائشہ, جنہوں نے یہ سارا ان کی کیئر کی, دیکھ بھال کی اس بچی کی, انہوں نے بتایا کہ ایک تو ہیرا کو 4 گولیاں لگی تھیں, اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کچھ نتائج جو ہیں سامنے آئے. پوسٹ مارٹم سے فیملی نے منع کر دیا تھا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا, لیکن جب تفتیش سامنے آئی تو تفتیش اور حقائق تک پہنچنے میں پولیس کو 1.5 سال لگا. 1.5 سال کے بعد ابھی گزشتہ چند ہی دن پہلے جو کہ کوئٹہ کی عدالت نے اس انوار الحق صاحب کو اور ان کے جو برادر ان لا ہیں ماموں ہیرا کے, ان کو
ایک تو عمر قید سزا اور ساتھ 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انوار الحق جو ہیں 27 سال پہلے امریکہ گئے تھے کام کے سلسلے میں، لیکن وہاں پر ہی ہیرا کی پیدائش ہوئی اور 14 سالہ ہیرا نے وہیں پر اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے امریکہ میں ہی حاصل کی، اور 14 سال بعد جب وہ لاہور آئیں گوال منڈی، اور اس کے بعد لاہور سے 27 جنوری کو 15 جنوری 2025 کو لاہور آئے تھے انوار الحق کے بقول، اور 27 جنوری کو اپنے نسبتی بھائی ہیں ان کے جو کہ کوئٹہ میں مقیم ہیں ان کے پاس گئے، اور 27 جنوری 2025 کو یہ ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کب تک عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہے گا؟ 1400 سال پہلے یہ واقعات، یہ چیزیں تھیں، سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اس طرح عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں یہ واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے اور ہمارے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا رویہ کر رہے ہیں۔ کبھی تو ان کے چہرے کو تیزاب کے ذریعے مسک کر رہے ہیں، کبھی ان کو قتل کر رہے ہیں، کبھی گلا کاٹ رہے ہیں، اور کبھی محبت کی شادی ہو تو محبت کے نام پر دونوں جوڑوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک فریڈم ہی نہیں ہے جو کہ دینا چاہیے معاشرے کو اور سرکاری اداروں کو، تاکہ قانونی طور پر جو عورت کا رائٹ ہے وہ اس کو مل سکے۔ اور اس طرح کے آئے روز کے جو کیسز ہیں، کبھی کون سی ٹک ٹاکر کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی کسی بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی ڈاکٹر پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، تو اس طرح کے واقعات کو ممنوع قرار دیا جائے، اس طرح کے جرائم کرنے والے افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے اور اس طرح کے واقعات کنٹرول میں آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔